حدیث مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے۔ فرمایا، ماں باپ بہن بھائی کی مغفرت اور بخشش کے لیے یہ دعا پڑھ کر ایصال ثواب کیا جائے تو اللہ تعالیٰ مرحومین کو جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو قرآن مجید کی اس سورہ سے سرفراز فرمایا ہے اور اپنے مرحومین کے لیے اس سورت کو پڑھا جائے تو قبر والوں کو پہاڑوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس گناہ کبیرہ کی ابتدا یعنی مرد سے مرد جسمانی شہوت پوری کرنے کی ابتدا کس طرح ہوئی، اس کے حوالے سے صاحب روح البیان تحریر فرماتے ہیں کہ شہر سدوم جہاں قوم لوط آباد تھی، اس کی بستیاں بہت آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھیں، اور وہاں طرح طرح کے اناج اور قسم قسم کے پھل اور میوے بکثرت پیدا ہوا کرتے تھے۔ شہر سدوم کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے تھے، اور ان شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا تھا۔ اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی بار بار آمد سے بہت ہی کبیدہ خاطر اور تنگ ہو چکے تھے، مگر مہمانوں کو روکنے اور بگانے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس ماحول میں ابلیس لعین شیطان ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی یہ تدبیر ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس لعین شیطان خود ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور ان لوگوں سے خوب بدفعلی کرائی۔ اس طرح یہ فعل بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس برے کام کے یہ لوگ اس قدر عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے ہی اپنی شہوت پوری کرنے لگے، اور اس وقت اس قوم کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ انہوں نے جب اپنی قوم میں اس بدفعلی کو پھیلتے ہوئے دیکھا تو اپنی قوم کو اس فعل بد سے منع فرمایا اور انہیں نصیحت فرمائی، جیسا کہ قرآن عظیم میں ارشاد ہوا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس جہاں میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ مگر وہ لوگ شیطان کے دام فریب میں اس طرح پھنس چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی اور اس بھیانک جرم میں مبتلا رہے اور نہایت ہی بے باکی سے اس فعل بد کو کرتے رہے۔ جب ان کی بے باکی حد سے تجاوز کر گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی اور ان کی بستی کو تہس نہس کرنے کے لیے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ چند فرشتوں کو اس بستی میں بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان فرشتوں کے ہمراہ لے کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان بن کر حاضر ہوئے۔ یہ سب فرشتے بہت ہی حسین و جمیل لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان حسین مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر قوم لوط کو بدکاری کا خیال ابھر آیا۔ اس ارادہ سے انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ کے گھر کی دیوار پر چڑھنے لگے۔ اپنی قوم کی اس وحشیانہ کیفیت کو دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے مہمانوں کی بے عزتی اور مہمانوں کے سامنے اپنی رسوائی کا اندیشہ ہوا، جس کے سبب آپ علیہ السلام رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ بالکل کوئی فکر اور غم نہ کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں۔ اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ اپنی قوم کے ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لے آئے ہیں اور ان مومنین کی جماعت اپنے ساتھ لے کر اس شہر سے باہر چلے جائیں تاکہ ہم ان کی بستیاں تہس نہس کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کے ہمراہ لے کر دوسرے شہر کو روانہ ہو گئے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کی پانچوں بستیاں اپنے پروں میں اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ پتھروں کا مینہ برسایا گیا اور اس زور کی پتھروں کی سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے، اور قوم لوط کے عذاب کا ذکر کرتے ہوئے قرآن حکیم میں ارشاد ہوا، ترجمہ، اور ہم نے ان پر پتھروں کا ایک مینہ برسایا تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق فرمائی اور اس میں شہوت کا مادہ رکھا اس کی تکمیل کے لیے، عورت کی تخلیق فرمائی اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے قواعد و ضوابط متعین فرمائے، اور نکاح کو مرد و عورت کے درمیان فائدہ حاصل کرنے کا جائز طریقہ عطا فرمایا
تاکہ ان کی شہوت کی تکمیل بھی ہو سکے اور نسل انسانی فروغ بھی پائے اور انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی نہ ہو، مگر انسان شیطان کے فریب میں آ کر خداوند قدوس کی عطا کردہ جائز طریقہ کو استعمال کرنے کی بجائے اپنی شہوت کا غلط طریقے اور ارادے سے استعمال کرنے لگا، جس کی بنیاد پر سماج اور معاشرے میں فتنہ فساد، بے حیائی اور بے شرمی عام ہونے لگی۔ اسلام اور بانی اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرہ کو صاف ستھرا کر کے پاکیزہ نظام قائم کرنے کے لیے ایسے بیہودہ اور بدترین فعل سے لوگوں کو منع فرمایا اور اس کے ذریعہ ہونے والے دنیا اور آخرت کے نقصانات اور بھیانک انجام سے آگاہ فرمایا۔ چنانچہ لواطت کی مذمت کے حوالے سے آپ قرآنی آیات، اس کی تشریحات ملاحظہ فرمائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات مبارکہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے اپنی امت پر خوف ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ مذکورہ حدیث مبارکہ میں خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لیے اس بد فعل میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ظاہر کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دیگر بدعمالیوں اور گناہوں کے مقابلے میں قوم لوط کا عمل بے حد کبھی اور اس کا مرتکب عذاب غضب الہی کا حد درجہ حقدار ہے، جیسا کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف لفظوں میں اس کی وضاحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نطفہ کو حرام کاری میں صرف کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ روایت ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ درخت پر ایک پرندے کو بیٹھے دیکھا تو پرندے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے پرندے تمہیں خوشخبری ہو، تم کس قدر مزے میں ہو، اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میں بھی تمہاری طرح پرندہ ہوتا تو درختوں پر بیٹھتے ہوئے پھل کھاتے ہوئے پھر اٹھ جاتے اور نہ تمہارا حساب ہوگا اور نہ ہی تم پر کوئی عذاب ہوگا۔ اللہ کی قسم میں چاہتا ہوں کہ راستے کے کنارے کا ایک درخت ہوتا، میرے پاس سے کوئی اونٹ گزرتا، مجھے پکڑ کر اپنے منہ میں ڈال لیتا، پھر وہ مجھے چباتا اور جلدی سے نکل لیتا اور پھر وہ مہنگنی بنا کر نکال دیتا اور میں انسان نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی کہ سمندر کے کنارے جائیے اور ہماری قدرت کا نظارہ کیجیے۔ آپ علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ تشریف لے گئے مگر کوئی چیز نظر نہ آئی، چنانچہ ایک جن کو حکم دیا کہ سمندر میں غوطہ لگا کر اندر کی خبر لاؤ۔ اس نے غوطہ لگانے کے بعد واپس آ کر عرض کی، میں طے تک نہیں پہنچ سکا اور نہ ہی کوئی شہر نظر آئی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے بڑے طاقتور جن کو حکم دیا، اس نے پہلے جن کے مقابلے میں دگنی گہرائی تک غوطہ لگایا مگر وہ بھی کوئی خبر نہ لا سکا۔ آپ نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برقیہ کو حکم دیا، انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں ایک عالیشان کافوری 4 دروازوں والا سفید سمندری گنبد لا کر آپ علیہ السلام کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر کر دیا۔ اس کا ایک دروازہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، تیسرا ہیرے کا اور چوتھا زمرد کا تھا۔ چاروں دروازے کھلے ہونے کے باوجود سمندر کے پانی کا کوئی قطرہ اندر نہ پہنچ سکتا تھا۔ اس سمندری گنبد کے اندر ایک حسین نوجوان صاف ستھرے لباس میں ملبوس مشغول نماز تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا، آپ علیہ السلام نے سلام کیا، اس نوجوان سے سمندری گنبد کا راز دریافت کیا تو اس نوجوان نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرا باپ معذور اور والدہ نابینا تھی، الحمدللہ میں نے 70 سال ان کی خدمت کی۔ میری ماں نے انتقال سے پہلے دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ والد محترم نے بوقت دعا فرمائی، یا اللہ میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت پر لگا کہ شیطان مداخلت نہ کرے۔ والد مرحوم کی تدفین کے بعد جب میں ساحل سمندر پر آیا تو مجھے یہ سمندری گنبد نظر آیا اور میں اس کے اندر داخل ہو گیا۔ اتنے میں ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس گنبد کو سمندر کی تہہ میں اتار دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پوچھنے پر اس نے عرض کی، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقدس دور میں یہاں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جان لیا کہ اس کو 2000 سال اس سمندری گنبد میں گزر چکے ہیں مگر اب تک جوان ہے، اس کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا۔ غذا کے متعلق اس نے بتایا کہ روزانہ ایک سبز پرندہ اپنی چونچ میں کوئی پہلی چیز لاتا ہے، جب میں اسے کھا لیتا ہوں تو اس میں دنیا کی تمام نعمتوں کی لذت ہوتی ہے، اس سے میری بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ الحمدللہ گرمی، سردی، نیند، سستی، غنودگی، گھبراہٹ اور خوف، یہ تمام چیزیں مجھ سے دور رہتی ہیں۔ اس کے بعد اس نوجوان کی خواہش پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم پا کر حضرت آصف بن برقیہ نے سمندری گنبد کو اٹھا کر سمندر کی تہہ میں پہنچا دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، اللہ آپ سب پر رحمت فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
میری امت قبروں سے اس حال میں نکلے مرحومہ ہے، گناہوں کے ساتھ قبروں میں داخل ہوگی کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مومنین کی دعائیں بخشش کرنے کے سبب گناہوں سے پاک صاف کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین جب تک زندہ تھے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، اب جب کہ وہ وفات کر گئے ہیں تو میں ان کے ساتھ کس طرح بھلائی کر سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تیری ان کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ تو اپنی نمازوں کے ساتھ ان کے لیے بھی نفل نمازیں پڑھ اور اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے بھی نفلی روزے رکھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص والدین کی وفات کے بعد ان کی جانب سے حج کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے اور اس کو حج کامل کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کے والدین کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قبرستان میں جائے اور سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قبر والوں کے عذاب میں تخفیف فرما دیتا ہے اور پڑھنے والوں کو ان کی تعداد کے مطابق نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کی رات کو قبرستان میں گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں نور چمک رہا ہے، میں نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قبرستان والوں کو بخش دیا ہے۔ غیب سے آواز آئی، اے مالک بن دینار، یہ مسلمانوں کا تحفہ ہے جو انہوں نے قبر والوں کو بھیجا ہے۔ میں نے کہا، تمہیں خدا کی قسم ہے، مجھے بتلاؤ مسلمانوں نے کیا تحفہ بھیجا ہے؟ اس نے کہا کہ ایک مومن مرد نے اس رات قبرستان میں قیام کیا تو اس نے وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھیں اور 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں قال یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا اور کہا، اے اللہ، ان 2 رکعتوں کا ثواب میں نے ان تمام قبر والے اہل ایمان کو بخشا، بس اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ روشنی اور نور بھیجا ہے اور ہماری قبروں میں کشادگی اور فرت پیدا فرما دی ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، اس کے بعد ہمیشہ 2 رکعتیں پڑھ کر ہر جمعہ رات میں اہل ایمان کو بخشا۔ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ نے فرمایا، اے مالک بن دینار، بے شک اللہ نے تجھے بخش دیا، جتنی مرتبہ تو نے میری امت کو نور کا ہدیہ بھیجا ہے اتنا ہی اللہ نے تیرے لیے ثواب لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت میں ایک مکان بنایا ہے جس کا نام غیف ہے، اور میں نے عرض کیا، غیف کیا ہے؟ فرمایا، جس پر اہل جنت بھی جھانکیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں مگر 3 عمل، صدقہ جاریہ اور وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، اور صالح بیٹا جو اس کے لیے دعا مانگتا رہے، تو اس کی صدقات و خیرات اور دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما کر جنت عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے کہ ماں باپ، بھائی یا دوست کی دعائے خیر کے پہنچنے کی منتظر رہتی ہے، پھر جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے یہ دعا دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ زمین والوں کی دعا سے قبر والوں کو پہاڑوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور یقیناً زندوں کا مردوں کے لیے تحفہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ حضرت ابن جوزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ اہل مدینہ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے، یعنی بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں آ کر شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کی جانب دیکھو اور ان کے حجرائے روضہ مبارک سے تھوڑا سا سوراخ کر دو، یہاں تک کہ آپ کی قبر انور اور آسمان کے درمیان کوئی چھت یعنی حجاب باقی نہ رہے۔ پس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ایسا ہی کیا۔ اتنی کثیر بارش ہوئی جس سے بہت گھاس اگی، اونٹ وہ گھاس کھا کھا کر اتنے موٹے ہو گئے کہ ان کی کوہانیں پھٹ گئیں، اور اس سال کا نام پھٹنے کا سال پڑ گیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ نجات کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا، اپنی زبان بند رکھو اور اپنے گھر سے باہر نہ نکلو اور اپنی خطا پر رویا کرو، احیاء العلوم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رونے والا
جہنم میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی گرد و غبار اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکے گا۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں نیک بندے کے درجے بلند فرمائے گا تو بندہ عرض کرے گا، اے مہربان اللہ، مجھے یہ بلند درجہ کہاں سے ملا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرے بچے کی دعائے مغفرت سے قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں انسان کے نامہ اعمال میں شامل کر دی جائیں گی۔ تو وہ کہے گا کہ یہ کہاں سے آئیں؟ تو فرمایا جائے گا کہ یہ تمہاری اولاد کے استغفار کے سبب ہے جو انہوں نے تمہارے لیے کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو آدھی رات میں خوف خدا سے روئی، اور دوسری وہ آنکھ جس نے راہ خدا میں نگہبانی کرتے ہوئے رات گزاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی مگر جو آنکھ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک گئی، جو آنکھ راہ خدا میں بیدار رہی، اور جس آنکھ سے خوف الہی کی وجہ سے مکھی کے پر کے برابر آنسو نکلا، وہ رونے سے محفوظ رہے گی۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے خوف سے رونے والا بنائے، اور یہ رونا اپنی بارگاہ میں منزول و مقبول فرمائے۔ آمین۔ ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیر۔